اللہ سے مایوس نہیں ہونا کبھی بھی۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی بے حد ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب تک ہم امید جتاتے رہیں اور اس پر بھروسہ رکھتے رہیں، اللہ ہمیں ہمیشہ رہنمائی اور سہارا دیتے رہیں گے۔ مایوسی کا احساس کبھی کبھار ہمیں راہ حق سے ہٹا دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ آپ کے ارادے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ مایوس نہ ہونا، کیونکہ ہر رات کے بعد سورج نکلتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، کامیابی کا راستہ ہمیشہ مشکل سے گزرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہمارے دکھوں اور خوشیوں کو سنتا ہے۔ اللہ کی محبت ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ہر مشکل سے نکال سکتا ہے اور ہر مصیبت کا حل پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ پر توکل ایک بہت بڑی رہنمائی اور سکون کی دوا ہے۔ عنقریب آپ کا رب آپ کو کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے سامنے قرآن کی آیت آ جائے اور آپ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے۔ آیت کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا کسی وجہ کے ہمیں اپنی آیات نہیں پڑھواتا۔ اللہ کے ہاں ہماری کہانیاں لکھی ہوتی ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا، اور کیا کس مرحلے سے گزار کے دینا ہے۔ اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے اور اس میں اضطراب ہے تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جلد کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ایک دفعہ آنکھیں بند کریں، دل میں اپنی تمام مرحومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں۔ آپ جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو بہائے گی لیکن زبان شکوہ نہیں کرے گی۔ اللہ میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ راضی نہیں ہیں تب بھی یہ کہہ کے دیکھیں، عنقریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمت عطا ہوگی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ممکن نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا پھر کتنی کھائیاں عبور کرنی ابھی باقی ہیں۔ نہیں، جب توکل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دیکھتے، پھر بس اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے، کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پتہ ہے ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ لوگوں میں اور دنیا میں سکون ہے؟
کیونکہ ہم نے خود ان چیزوں میں سکون ڈھونڈنے کی عادت ڈالی ہے، حالانکہ یہ کتنا عارضی سا سکون ہے جو ہمیں اس دنیا سے اور اس دنیا میں رہنے والوں سے ملتا ہے۔ پھر بھی ہم اس سکون کو فوقیت دیتے ہیں کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو آسانی ڈھونڈتے ہیں، پھر بھلے اس آسانی میں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے خود کو کبھی نمازوں میں، قرآن میں اور اللہ کے ذکر میں سکون تلاشنے کی عادت ہی نہیں ڈالی، اس لیے ہمیں ان میں سکون ملتا ہی نہیں۔ اسکالر کہا کرتے ہیں کہ ان 3 چیزوں میں اپنی خوشی تلاش کرو: نماز، قرآن اور ذکر الہی۔ اگر ان 3 چیزوں میں آپ کو خوشی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان میں آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر اللہ کی محبت اور اللہ کے رحم کا دروازہ بند ہے۔ تو ایسی صورت میں اس دروازے کے بند ہونے کی وجہ تلاش کریں، اور اس کی وجہ کیسے ملے گی؟ اپنے اندر جھانکنے سے، اپنا محاسبہ کرنے سے، خود سے پوچھیں کہ اس کی وجہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اللہ کو ناپسند ہو لیکن وہ میرے اندر موجود ہو، یا جو میں اپنے عمل سے کرتا ہوں۔ اللہ کا رحم یہی ہے، اللہ کی محبت کا دروازہ بھی یہی ہے۔ تو پھر سوچیں کہ ایسا کیا ہے جو اس دروازے اور آپ کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑا ہے۔ دنیا سے ملنے والا ہر سکون عارضی ہے، بس اللہ کی یاد سے ملنے والا سکون ہی دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ۔